بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے نواز شریف کی اپیلیں بحال کر دی گئی ہیں اور نواز شریف کو یہ ایسا ریلیف دیا گیا ہے۔ 26 اکتوبر 2019 کو نواز شریف کی پوسٹ ریسٹ انٹرم بیل دی گئی تھی اور آج وہی 26 اکتوبر ہے اور نواز شریف کی اپیلیں بحال کر دی گئی ہیں۔ یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا ایک واحد کیس ہے کہ جس میں 4 سال کے بعد اشتہاری رہنے والا شخص بغیر کوئی سالڈ ریزن کے یا گراؤنڈ کے عدالت سے، اور وہ بھی ہائی کورٹ جیسی عدالت سے، اپیلیں بحال کروا بیٹھا ہو، اور ٹائم بارڈ کا ہونا یا جو اپیلیں اتنا وقت گزر گیا تھا وہ ساری چیزیں اس پر کوئی بات نہ ہوئی اور اس پر کوئی ایک ہی بات بار بار عدالت کی جانب سے پوچھی جا رہی تھی، اور وہ نیب سے تھی کہ کیا نیب گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ نیب کہتا تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نواز شریف کو گرفتار کریں، اور وہ کہتے تھے سوال نہیں پیدا ہوتا، اور عدالت پھر ان کو ریلیف پر ریلیف دیتی گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی جو ہزاروں صفحات پر مشتمل یہ چالان تھا، ریکارڈ ہے ان اپیلوں کا، اور اس پر عدالت نے جب ابھی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوئے، ابھی اپیلیں بحال ہوئی ہیں، اپیلیں بحال ہونے کے بعد جو سزائیں سسپینڈ ہیں وہ ایک نیا سلسلہ ہے، اور وہ اس کے بعد الٹیمیٹلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو اپیلیں دوبارہ سے، ان کا جو سلسلہ ہے جو ضمانت کا، آج ان کی ضمانت نہیں ہوئی، نہ ہی حفاظتی ضمانت میں توسیع ہوئی ہے، اور اب ان کی آج اپیلیں بحال ہونے کے بعد نواز شریف کا جو سٹیٹس ہے مجرم کا، تو وہ ابھی سسپینڈ نہیں ہوا۔ اب ان کو گرفتار کرے یا نہ کرے، لیکن وہ ضمانت پر نہیں ہے۔ ریاست مکمل طور پر کھل کر کھیلے گی، چونکہ ان کو گرفتار نہ کرنے کا کوئی ایسا آرڈر ابھی تو صرف اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوئی ہے، ابھی تو اپیلیں ہیں، اور پھر اپیلوں میں انٹرم آرڈر ہوتے ہیں اور انٹرم جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہوگا۔ تو ابھی نواز شریف کی کوئی ضمانت نہیں ہوئی، بلکہ صرف وہ جو اپلیکیشن تھی 561 جو سزا سسپینڈ کرنے کی اپلیکیشن ہے، وہ 426 CRPC کے تحت ہوتی ہے، اور یہ جو درخواست تھی یہ 561A CRPC کی تھی، جو ایک متفرق درخواست تھی ریسٹوریشن آف دی اپیلز۔ تو یہ ابھی ریسٹوریشن آف اپیلز اپلیکیشن منظور ہوئی ہے، ابھی اپیل اور اپیل میں سزا کا سسپینڈ ہونا یہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی، 2 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں، ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے۔ نائب پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر نے روسٹرم پر آ گیا اور انہوں نے دلائل شروع کر دیے اور کہا کہ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو۔ ہم نے ان اپیلوں پر غور کیا ہے، دونوں کیسز کے حقائق اور قانون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پہلے ایون فیلڈ کیس سے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کبھی ریفرنس ایک تو واپس لے نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر دائر ہوئے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب جج محمد بشیر کا فیصلہ آ چکا ہے، فیصلہ آنے کے بعد وہ ریفرنس واپس نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اس کے اوپر دلائل شروع کر دیا۔ اب نواز شریف کو لگتا تھا کہ میرے خلاف، اب وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ پینڈنگ رہے، جب ضرورت پڑے ہم اشکنجہ ٹائٹ کر دیں، جب ضرورت پڑے ہم ڈھیل دیتے رہیں، یہ سلسلہ ہے۔ انہوں نے کہا پہلے میں ایون فیلڈ کیس سے متعلق پروسیکیوٹر جنرل نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں، ریفرنس سپریم کورٹ کے حکم پر دائر کیے تھے، سپریم کورٹ نے ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا، بلکہ نہ صرف حکم دیا بلکہ GIT بھی تشکیل دی۔ وہ میں نے آپ کو کہا تھا سپریم کورٹ کا حکم ہے، وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں GIT قائم ہوئی اور احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں۔ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش احتساب عدالت میں موجود تھی، لیکن کرمنل اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد واپس نہیں لے سکتے۔ اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد عدم پیروی بھی خارج نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے دلائل میں کہا کہ اگر اپیل دائر ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اگر ان اپیلوں کو بحال کریں گے تو پھر انہیں میرٹس پر دلائل سن کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ میڈیا پر چلا کہ شاہد نیب نے سرنڈر کر دیا ہے، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ پروسیکیوٹر کو ملزم کے لیے متعصب نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی شواہد ملزم کے حق میں آئے تو اسے بھی نہ چھپایا جائے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے پروسیکیوٹر کی، یہ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا۔ تو عدالت انہوں نے کہا کہ میڈیا پر یہ خبر چلی کہ شاید نیب نے سرنڈر کر دیا، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ بطور پروسیکیوٹر جنرل میں قانون کے مطابق چیئرمین نیب کو ایڈوائس دینے کا پابند ہوں۔
پروسیکیوٹر نے ریاست کے مفاد کو دیکھنے کے ساتھ انصاف کی فراہمی بھی دیکھنی ہے۔ اب آپ کو آج بالکل ایک نیا پروسیکیوٹر نظر آئے گا جو اپنے ادارے یا ریاست کے ساتھ ساتھ ملزم کا بھی وفادار نظر آئے گا۔ پروسیکیوٹرز نے ریاست کے مفاد کو دیکھنے کے ساتھ انصاف کی فراہمی بھی دیکھنی ہے اور اعلیٰ معیار کی پروسیکیوشن کرنا پروسیکیوٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تبھی تو سپریم کورٹ کے جج کے مطابق مراد دی گئی۔ نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شواہد ملزم کے حق میں ہے تو اسے بھی نہ چھپائے۔ پروسیکیوٹر کو ملزم کے لیے متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف کی 2 اپیلیں عدم پیروی خارج ہوئیں اور اس کیس میں دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ اس عدالت نے آبزرو کیا تھا کہ جب اشتہاری سرنڈر کرے اس کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہو۔ پروسیکیوٹر جنرل نے اپنے اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ اپیلیں بحال کرنے پر نیب کو اعتراض نہیں ہے۔ عدالت اپیلیں بحال کرتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک کیا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس سے متعلق مزید بھی غور کریں، جس پر نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر اپیلیں بحال ہوئیں تو ہم دلائل دیں گے میرٹ پر۔ نیب نے کہا کہ ہم اپیلیں واپس نہیں لیتے اور اگر آپ اپیلیں بحال کرتے ہیں تو ہم میرٹ کے اوپر دلائل دیں گے۔ یہ نیب کا آج کا سٹانس تھا۔ عامر فاروق نے ریمارک دی کہ اس وقت ہمارے سامنے اپیل بحالی کی درخواست ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ اپیلیں بحال ہو گئیں تو پھر شواہد کا جائزہ لے کر عدالت میں موقف اختیار کریں گے۔ نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے واضح کیا کہ چیئرمین نیب اور میری متفقہ رائے ہے، اپیل بحال ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپیلیں بحال ہونی چاہیے۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جب سزا معطل ہوئی تو عدالت نے ہر کسی کے رول کو واضح کیا تھا۔ مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس سے بریت کے فیصلے میں عدالت نے رول واضح کر دیا تمام ملزمان کا اور مجرمان کا۔ عدالت نے کہا نیب کو بارہا مواقع دیے گئے مگر 3 مرتبہ وکلاء کو تبدیل کیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ نیب نواز شریف کا کردار بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا۔ نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے دلائل میں کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل ایون فیلڈ ریفرنس میں شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ دیکھ لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ نیب نے ابھی تک شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا۔ یہ جملے تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے کہ ابھی تک جو نیب نے شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ، جو شریک ملزمان مریم نواز اور صفدر اعوان بریت کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا۔ مریم نواز کی حد تک تو عدالت کو بتایا گیا کہ جب فلیٹس خریدے گئے تو مریم نواز کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ عدالت نے جب سزا معطل کی تو اس وقت تمام ملزمان کے کردار کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نواز شریف کے کردار کو ڈسکس کیے بغیر اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے دوبارہ جب سوال پوچھا کہ جو بری ہو گئے تو ان کی اپیلوں کو چیلنج، ان کے جو بریت کو چیلنج کیا گیا ہے تو نیب بھی خاموش تھا اور نون لیگ تو ویسے خاموش تھی چونکہ سارا ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دوبارہ کہا کہ JIT نیب نہیں تھی، وہ کوئی اور اداروں پر مشتمل تھی، تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپنے 30 سالہ کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا کہ ملزم کے سرنڈر کرنے کے بعد اپیل بحال نہ ہوئی ہو۔ اب یہ جو بات اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کے سرنڈر ہونے کے بعد اپیل بحال نہیں ہو، ملزم نے، یہ مجرم ہے اور مجرم نے قانون کے مطابق آج جو عابد ساکی صاحب ہیں اور جو سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بٹر صاحب نے کہا کہ ہم جب ممبر پنجاب بار کونسل رانا آصف کا معاملہ لے کر گئے تو سپریم کورٹ نے کہا جی کہ پہلے پولیس کو گرفتاری دیں اور پھر اپیلیں دائر کریں۔ تو انہوں نے کہا کیا میں سپریم کورٹ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو آپ نے کہا تھا پولیس کے سامنے سرنڈر کریں، تو کہا نواز شریف کے لیے آپ نے کوئی نیا قانون بنا دیا یا آپ نے اپنا پورا قانون اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اور اب آپ کو کچھ نظر نہیں آتا اور آپ اندھے ہو گئے ہیں۔ بڑی سخت تنقید کی گئی نظام پر جو مقصود بٹر صاحب نے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ میں نے اپنے 30 سالہ کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا کہ ملزم کے سرنڈر کرنے کے بعد اپیلیں بحال نہ ہوئی ہوں۔ اعظم نذیر تارڑ نے اپیلیں بحال کرنے سے متعلق اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے پڑھ کے سنائے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ جہاں تک گرل کا معاملہ اس کیس میں کردار نہیں بنتا تھا، جو گرل تھی وہ مریم نواز، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مریم نواز کا حوالہ دیتے ہوئے گرل کا لفظ استعمال کیا۔
تو یہ بھی ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ درخواست گزار نے جس لمحے سرنڈر کیا اس نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ نواز شریف کی گرفتاری چاہتے ہیں، پھر میں سمجھتا ہوں یہ غیر قانونی سوال تھا۔ نیب نے گرفتار نہیں کرنا، نیب کا اب گرفتاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب گرفتاری ریاست اور جیل نے کرنی ہے چونکہ سزا ہو چکی ہے، نیب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نیب سے پوچھا جاتا ہے تو عدالت نے، چیف جسٹس نے پھر پوچھا کہ آپ نواز شریف کی گرفتاری چاہتے ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا پہلے ہی بتا چکا ہوں بالکل بھی نہیں گرفتاری چاہتے، یہ نیب پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے۔ نواز شریف کے وکلاء نیب نے فٹ ریفرنس میں ضمانت باری سے متعلق عدالتی فیصلے پیش کیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس میں کہا کہ آپ کو کیا خدشہ ہے، نیب نواز شریف کو گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کو کیا، جو نواز شریف کے وکلاء تھے، آپ کو کیا خدشہ ہے جب آپ کو نیب گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتا؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ نیب کو نواز شریف کی اپیلیں بحال ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جس پر پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ ہمیں اپیلیں بحال ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر جنرل نیب سے استفسار کیا کہ کیا آپ نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے؟ بار بار پوچھا جا رہا ہے تاکہ پکا کیا جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے واضح بتایا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں نواز شریف کو ہم گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتے۔ عدالت کے کسی فیصلے میں نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ بات پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے کہ جناب عدالت کی کسی فیصلے میں نواز شریف کو گرفتار کرنے کا، پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نواز شریف کو ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے، عدالت کے کسی فیصلے میں نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ عدالت نواز شریف سے نئے ضمانتی مچلکے طلب کر سکتی ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے ریمارکس میں کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل نے نیب نے بڑی واضح پوزیشن لے لی ہے، اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کوئی بندہ اشتہاری ہوتا ہے تو دو طرح کے اشتہاری ہوتے ہیں۔ ایک اشتہاری، اگر ایک بندے کی ضمانت ہوئی ہے ہائی کورٹ سے اور اس کو ٹرائل کورٹ اس کی تھی سیشن عدالت، اور سیشن عدالت نے جب اشتہاری کیا تو چونکہ اس کی ضمانت ہائی کورٹ سے ہوئی تھی تو ہائی کورٹ کی ضمانت اب سیشن عدالت ختم تو نہیں کر سکتی، صرف چونکہ جو مچلکے وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو صرف مچلکے خارج کرے گی، اور اشتہاری اگر 4 سال کے بعد آئے گا تو وہ نئے مچلکے جمع کروائے گا، اور نئے مچلکے جمع کروا کے وہ جو عدالت میں نئے ضمانت نامہ دے گا اور وہ اس کی ضمانت بحال ہو جائے گی۔ لیکن اگر سیشن عدالت ہی کی ضمانت ہو اور بندہ اشتہاری ہو جائے اور سیشن عدالت اس کو اشتہاری قرار دے دے تو وہ اپنا جو فیصلہ ہے ضمانت کا اس کو ریکال کر دیتی ہے۔ اشتہاری کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں نے ضمانت کا جو اس کو ریلیف دیا تو وہ واپس لے لیا ہے اور اس کی جو ضمانت ہے وہ خارج کی جاتی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی تھی ایون فیلڈ میں سزا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی اپنے پہلے فیصلے ریکال کر کے اپیل اشتہاری قرار دے کے اپیل عدم پیروی خارج کر دی، تو پھر یہ کہنا کہ صرف اپیل کے بحال ہونے سے سزا سسپینڈ ہونے کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ بھی بحال ہو گیا، میرے جیسے ناقص قانون کے طالب علم کو تو کسی صورت ہضم نہیں ہوتا۔ پہلی بات کہ نواز شریف کو جو سزا ان کی صرف اپیل بحالی کی اپلیکیشن منظور ہوئی ہے، ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی آج، کیونکہ وہ تو اپیلوں میں ہوگی، وہ تو اپیلوں پر سماعت ہوگی تو ساتھ انٹرم اپلیکیشن بھی۔ دوسری طرف جو العزیزیہ ریفرنس تھا اس میں تو تھی ہی ٹوٹل 8 ہفتوں کی ضمانت، تو وہ 8 ہفتے گزر گئے، وہ ختم ہو گئی۔ اب توسیع تو ہوتی ہے جب تک وہ بیمار تھے، جب وہ آ گئے ہیں تو تب توسیع عدالت کر سکتی ہے، وہ نہیں کر سکتے جو نگران حکومت ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نواز شریف کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں، اپیلیں بحال ہوئی ہیں۔ اب ایسے ہی ہے جیسے فریش اپیل فائل کی ہے نا، تو نواز شریف کو اپیل دائر کرنے کا حق مل گیا ہے کہ آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ اب اپیل جب دائر ہوگی تو ساتھ سزا سسپینڈ کرنے کا ایک پورا پروسیس ہوگا جو عمران خان کا چلا تھا اور 1 مہینہ لگایا تھا عدالت نے، لیکن نواز شریف کا ایسا کوئی پروسیس نہیں ہوا۔ عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا، ججز چیمبر میں چلے گئے اور 40 منٹ کے بعد یہ پہلا فیصلہ ہے جو 40 منٹ کے بعد محترم عامر فاروق صاحب کی عدالت سے جاری ہو گیا، اور عدالتی عملہ نے بتایا اور جو احسن اقبال نے وکٹری کا نشان دیا میڈیا کے سامنے، اور میڈیا کے نمائندگان کو وکٹری کا نشان دیا، اور انہوں نے یہ دکھایا جی کہ ہم سرخرو ہو گئے۔ کوئی عدالت نے اپنے فیصلے میں کوئی بات نہیں کی۔ اب نیب کا گرفتار کرنا نہ کرنا وہ ریلیونٹ تھا، گرفتاری ریاست نے کرنی ہے۔ اب نہ نیب نے اپیلیں واپس لی ہیں اور نہ نیب نے اپیلوں میں یہ کہا ہے کہ جی نواز شریف کو آپ بری کر دیں۔
انہوں نے وہ دونوں جو ان کے کارڈ تھے وہ اپنے پاس رکھے ہیں، نواز شریف کو چھوڑ دیا ہے کھلا۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اپیلیں بحال ہو گئیں تو ان کے آپس میں معاملات چلتے رہیں گے، جب یہ چاہیں گے تو یہ پولیس کے ذریعے گرفتار کروا دیں گے، پولیس کے ذریعے گرفتار کروا دیں گے۔ ابھی یہ صرف اپنی بارگیننگ اور جو معاملات چل رہے ہیں، چونکہ سنا یہ بھی ہے کہ اگلے ہفتے کو بڑا سیاسی تبدیلی آنے والی ہے، مختلف چیزیں چل رہی ہیں، تو اس وقت نواز شریف ضمانت پر نہیں ہیں، ان کی حفاظتی ضمانت آج ختم ہو گئی اور حفاظتی ضمانت میں توسیع نہیں ہوئی۔ اب یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ اپیلیں بحالی بغیر سرنڈر کی، اور وہ سرنڈر ہونا ہے پولیس کے سامنے، تو کس طریقے سے یہ اپیل آگے چل سکتی ہے، یہ سوال عدالت کے اوپر بھی ہوگا اور عدالت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ عدالت نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی ہاں جی گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا، عدالت نے تو اپنے جو سزا والا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کروانا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔